میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز میں لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے خدا کی محبت جو میرے دل میں آپ سب کے لیے ہے، اور وہی محبت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو محبت خدا نے مجھے دی ہے، کیونکہ انسان دوسرے کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے اندر ہے، اس کے دل میں ہے، اس کی سوچ میں ہے۔ اور میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، آپ کے لیے پیار ہے، آپ کے لیے درد ہے، اور اسی پیار کو، اسی محبت کو، اسی سوچ کو میں یہاں آپ کے ہاں لے کر آیا ہوں۔ اور آپ نے سچ میں اتنا پیار دیا کہ صحیح بات ہے کہ میرا تو واپس جانے کو دل نہیں کرے گا، لیکن جانا پڑتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور عزیزو، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں اس استقبال کے لیے، کہ ہم چلیں، آپ کو لے کے چلتا ہوں 2000 سال پیچھے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، وہ یروشلم میں جانے لگے، تو یروشلم میں جانے سے پہلے خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر ایک گدھی اپنے بچے کے ساتھ بندھی ہوئی ملے گی، اسے کھول کر میرے پاس لے آنا۔ شاگردوں نے کیا، ایسا ہی پایا، اور وہ خداوند کے پاس لے کر آ گئے، اور خداوند اس گدھی کے بچے پر سوار ہو گئے کہ آپ دیکھیں کہ خداوندوں کا خداوند، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک خداوند، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم کر دیا، اتنا فروتن کر دیا کہ ایک گدھی کے بچے پر سوار ہو گئے۔ یہ ایک عظیم مثال ہے۔ جب بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کا نام ہو جاتا ہے، تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بگی ہو، وہاں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے لیے بگیاں تھیں، سونے کی ہر چیز تھی، اور بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند نے اس نے ایک گدھی کے بچے کو پسند کیا کہ میں اس پر سواری کروں گا۔ اور جب خداوند یروشلم میں آنے لگے تو لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے کپڑے انہوں نے زمین پر بچھا دیے۔ عزیزو، آپ سنیں میری بات، لوگوں نے اپنے کپڑے زمین پر بچھا دیے، کھجور کی ڈالیاں زمین پر بچھا دی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس گدھی کے بچے کے لیے، اس گدھے کے لیے تھی؟ نہیں، وہ عزت اس کے لیے تھی جو اس گدھی کے بچے کے اوپر، اس گدھے پر سوار تھا۔ اس گدھے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے تھی جو اس کے اوپر سوار تھا۔ اور آج آپ نے جو مجھے پیار دیا، محبت دی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں، ایک پرسن کے طور پر نہیں، ایک شخصی طور پر نہیں، بلکہ اس کو دی ہے جو مجھ پر سوار ہے۔ اور میں اپنے آپ کو وہ گدھا سمجھتا ہوں جس پر میرا اور آپ کا محبوب خداوند سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ اور عزیزوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کتنی دیر سے پروگرام بنا رہا تھا، میسیج تیار کر رہا تھا۔ میں نے بعض دفعہ نوید سے بھی پوچھا کہ یار نوید، میں کیسا میسیج دوں؟ میں نے اتنے میسیج تیار کیے، پھر میں بولا نہیں، یہ نہیں وہ، پھر یہ نہیں وہ۔ تو میں ذرا دنیا پہ بھی نظر رکھتا ہوں کہ آج کل دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ تو پھر میں نے ایک میسیج ایسا تیار کیا جہان کی بے چینی کے بارے میں۔ آج کل ساری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، یورپ میں نہیں، پوری دنیا میں بے چینی ہے۔
ہر آدمی پریشان ہے، بے سکون ہے، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں. اور خداوند کے روح نے مجھے بتایا کہ تم اس بات پہ کلام کرو، اس بے چینی کے بارے میں کہ لوگ بے چین کیوں ہیں. یورپ میں ہزاروں خودکشیاں ہوتی ہیں. نوجوان 14، 15، 13 سال کے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، بڑے خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، اور وہ چین غلط جگہوں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں. بعض امریکہ سے، یورپ سے لوگ جاتے ہیں انڈیا میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک گرو جو گندے اتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں، ننگے باز ننگے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ گندا غلیظ انسان مجھے سکون دے سکتا ہے. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی سکون جو ہماری زندگی میں ہے یا ہمیں چاہیے وہ صرف ہمارا خداوند دے سکتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیا کہا. دیکھیں لوکا رسول کی انجیل 12 باب 49 آیت. میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ صلح کرانے نہیں، بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رہیں گے. 2 سے 3 اور 3 سے 2. ماں بیٹی کی مخالف ہوگی، ساس بہو کی، اور بہو ساس کی، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا. یہ خداوند کے منہ کے الفاظ ہیں. خداوند نے ہمیں وارن کیا 2000 سال پہلے کہ دنیا میں کیا آنے والا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں، پورے طور پر خداوند کو دے دیتے ہیں، تو ہماری مخالفت بھی ہوتی ہے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان والوں میں، اور وہ اکثر ہم پر ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ اس نے کیا کام شروع کر دیا ہے. لیکن عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. اور یہ بے چینی کی جو بات ہے، میں آپ کو چند مثالیں دوں گا ان کے بارے میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہا ہوں تو شاید یہ سکون ہے. جب آپ ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیں، ان کو خریدیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لوگ کتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود. کیونکہ دولت، روپیہ، پیسہ یہ ہم کو سکون نہیں دے سکتا کہ ہم سمجھیں کہ میں دولت مند ہو گیا تو میں بڑا سکون سے رہوں گا. میرا خیال ہے کہ اگر میرے لیے کوئی ایک طرف اربوں روپیہ رکھ دے اور بولے کہ یار یہ تو لے لے اور خداوند کو چھوڑ دے، اور یہاں پہ میں غریب بن کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں، تو میں کہوں گا کہ میں آج غریب بنتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں. مجھے کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں نہیں چاہیے، کیونکہ پیسہ نہ تو آج تک کوئی ساتھ لے کر گیا ہے اور نہ کوئی لے کے جا سکتا ہے. آپ میں سے سب نے جنازے دیکھے ہوں گے، جنازہ جا رہے پیچھے چند لوگ ہوں گے، لیکن کسی نے کبھی جنازے کے پیچھے ایک ٹرک یا 2 ٹرک یا 5 ٹرک سامان سے لگے ہوئے نہیں دیکھے. کیا کسی نے جنازے کے پیچھے ٹرک لگے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں. کیونکہ جنازہ جب انسان مر جاتا ہے
تو وہ خود ہی جاتا ہے اس قبر میں، نہ تو اس کی دولت اس کے ساتھ جاتی ہے اور نہ پیسہ اس کے ساتھ جاتا ہے. اور میں اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے دولت کے پیچھے بھاگنے کے، دولت کے سوچنے کے، آپ خداوند کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی جان، اس کی قیمت کیا ہے. خداوند نے کہا کہ اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے، یہ دیکھیں کہ جان کی قیمت خداوند نے کیا بتائی کہ اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جائے گا. میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جب پہلی دفعہ باہر گیا تو میرے دل میں یہ سوچ تھی کہ میں اتنا پیسہ کماؤں، اتنا پیسہ کماؤں کہ میں اپنی گلی محلے میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں. خدا نے مجھے بہت دولت دی، بہت دیا، لیکن میں اور چاہتا تھا. میں اپنے باپ سے کہتا تھا کہ دعا کرو میری کوئی لاٹری نکل آئے تاکہ میں اور زیادہ امیر ہو جاؤں. میرے باپ نے کبھی یہ جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ لکھا کہ پہلے آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرو اور یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں. اور عزیزو، میں اپنے باپ سے تو نہیں کہتا تھا، لیکن میں اپنی ماں سے لڑتا تھا. میں نے خط میں لکھا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور زیادہ دولت چاہیے، اور یہ مجھے یہ جواب لکھ دیتا ہے. ہر خط میں اوپر ہیڈنگ میں لکھتا تھا. اس وقت میں یہ بات نہ سمجھتا تھا. میں بہت سا پیسہ کما کے پاکستان آ گیا اور یہ کمانے کی، پیسہ کمانے کی جو لالچ تھا میرے دل میں وہ ختم ہو گیا. خداوند نے مجھے پھر موقع دیا، میں یورپ چلا گیا. تو عزیزو یقین جانیں کہ جب میں یورپ گیا تو میں ینگ تھا، تو خداوند کے روح نے مجھے وہاں پہ قدم رکھنے سے پہلے مجھے کہا کہ تو یہاں پر پیسہ کمانے نہیں آیا، بلکہ تجھ سے، تیری زندگی سے میرا ایک مقصد ہے. عزیزو ٹھیک ہے، میں نے بولا ہاں خداوند ٹھیک ہے، جیسے وہ کہے گا میں کروں گا. ہم نئے وہاں پہ تھے تو نئی دنیا دیکھی، ہر چیز آزاد تھی، آدمی کو جو مرضی کرے، کوئی کہنے والا نہیں تھا. تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جن سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے ڈسکو میں لے گئے، اور مجھے ڈانس وغیرہ نہیں آتا، تو ڈسکو میں لے گئے تو جیسے مجھے ڈانس آتا تھا میں بھی کرتا تھا. لیکن خداوند نے مجھے وہاں پہ جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تو پیسہ کمانے نہیں آیا، بلکہ تو سے میرا ایک مقصد ہے تیری زندگی سے. عزیزو میں جس کو چھوڑ دیا، 1-2 ماہ گیا، تو میرے دل میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ that's not your life، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. میں نے 1-2 ماہ کے بعد جس کو جانا چھوڑ دیا. دوست بولنے لگے یار تو آتا نہیں. میں نے بولا یار نہیں، that's not my life، میں نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا. پھر خداوند نے مجھے موقع دیا، میں کچھ دوستوں کے ساتھ اور جگہ پہ گیا. ایک اور چرچ تھا، اس کو مورمن چرچ کہتے ہیں، نئے تھے وہاں پہ گئے تو انہوں نے مجھے مورمن کرنے کی کوشش کی. میں نے بولا کہ نہیں، یہ خداوند کا کلام نہیں ہے جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں. ان کے بعد میں دوسری جگہ پہ گیا، یہوہ وٹنس کے پاس. وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، لالچ بھی دیا انہوں نے، پیسے کا بھی دیا، لیکن مجھے پیسہ نہیں چاہیے تھا. پھر خداوند نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں پینتیکاسٹل چرچ میں گیا، اور وہاں پر میں نے خداوند کی خدمت کی، خداوند کے ساتھ چلتا رہا. اور پھر ایک دن خداوند نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا کہ انتھنی تو میری خدمت کر. خداوند نے یہ بس 3 لفظ مجھ سے کہے اور خداوند واپس چلے گئے. تو میں بے چین تھا
میری روح بے چین تھی. میں اپنے پاسٹر کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ گیا اور وہاں پہ میں نے پاسٹر سے بات کی تو پاسٹر کہنے لگا کہ اینتھنی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور خداوند آپ کو ضرور بتائے گا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. تو عزیزوں میں پاکستان سے شروع نہیں کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ انڈیا یا کسی اور ملک میں جاؤں, پاکستان میں نہیں. لیکن خداوند کا پلان کچھ اور تھا. ایک دفعہ میں پاکستان آیا اپنی فیملی کے ساتھ تو ایک چرچ میں چھیاں والی میں اٹیک کیا انہوں نے. تو وہاں پہ کچھ بہت زیادہ نقصان ہوا. میں ان سے ملنے گیا تو میرا بڑا دکھی تھا میں اس بات سے کہ ڈاکٹروں کے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا. تو عزیزو اس رات خداوند نے پھر خواب میں آ کر مجھ سے کہا کہ اینتھنی یہاں سے شروع کر. تو دوسرے دن میں نے خداوند کی خدمت کرنی شروع کر دی. اور یہ خدا کا پلان ہے کہ خدا. اور عزیزوں میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنے لگا کہ میں بھی وہاں پہ رہ کے میں ایسا کر رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں بہت سے دوستوں کسی نے ایسے خدمت کا کام شروع نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ میں واحد پاکستانی ہوں جو خدمت کر رہا ہوں, کام بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کسی چرچ سے پیسے لیتا ہوں بلکہ میں خود کام کرتا ہوں اور خداوند کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ خدا میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. میری سوچ سے زیادہ خدا میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. خداوند نے مجھے یورپ میں, سوئٹزرلینڈ میں ہر چیز دی جس کی میں تمنا کر سکتا تھا, جس کے لیے میں نے تک دو نہیں کی, میں نے اوور ٹائم نہیں لگایا. خدا نے مجھے گھر دیا, مجھے گاڑیاں دی, ہر چیز خداوند نے مجھے دی. اور یہ خدا کا ایک پلان ہے کیونکہ خداوند نے کہا کہ کل کے لیے فکر مت کرو, آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. اور عزیزو یہ ہے. اور پھر اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ خداوند کے پیچھے نہ چلنے کے نقصانات کیا ہیں, ہماری زندگی سے کیا چھن جاتا ہے. عزیزو سب سے پہلا خداوند کے پیچھے نہ چلنے سے ہماری زندگی کا سکون, ہمارا چین چھن جاتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں. پھر ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں. اور جب آپ زبور 50 پڑھیں تو اس میں داؤد نے گناہ کیا. داؤد نے جب گناہ کیا تو اس کی زندگی میں بے چینی آ گئی, پریشانی آ گئی, بے چین تھا. اور پھر اس نے خداوند سے معافی مانگی زبور 50 میں کہ خداوند مجھے معاف کر. اور خداوند نے اسے معاف کیا. یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک بار خداوند کو قبول کر لیا تو پھر آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. گناہ ہم روز کرتے ہیں اپنی سوچ سے, اپنے خیالوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنی باتوں سے. لیکن خدا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم پھر خداوند کے پاس آئیں. اور اس لیے بڑا ضروری ہے عزیزوں کہ آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کا کہ آپ خدا کے لوگ ہیں. آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن دل کے ڈیپ انسائڈ آپ کے دل کے اندر بے چینی ہے, بے سکونی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں اگر مر گیا تو میں خدا کے پاس نہ جاؤں, کیونکہ یہ گناہ کا احساس ہمارے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تو خدا کے پاس نہیں جا سکتا. شیطان ہماری زندگی میں بار بار ایسی چیزیں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ڈبل مائنڈڈ کر دیں اور کہہ دیں کہ خدا تو اسے پیار نہیں کرتا. اور عزیزو
خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انسان مر جائے، بلکہ خدا نے انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا. خدا کی یہ محبت تھی. پھر کیا ہوا کہ گناہ کی وجہ سے جب گناہ ہماری زندگیوں میں آ گیا تو ہم خدا سے علیحدہ ہو گئے. خدا ایک طرف اور ہم ایک طرف ہو گئے، کیونکہ گناہ کا اور خدا کا ملاپ نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے خداوند نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ کھوئے ہوئوں کو نجات دے، بیماروں کو اچھا کرے. یہ صرف خداوند کر سکتا ہے. اور ہماری بے چینی کو، بے سکونی کو، اور یہ احساس کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میں خدا کے پاس جاؤں گا. اور عزیزو، اگر آپ کی زندگیوں میں، آپ کی سوچوں میں یہ احساس ہے کہ میں پتہ نہیں میں بچ گیا ہوں، بچ گئی ہوں کہ نہیں، اور اگر ایسا سوچ ہے، ایسی سوچ ہے، ایسا خیال ہے، تو آج آخر میں آپ کو موقع دیں گے کہ آپ آئیں خداوند کے حضور، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خداوند کیسا سکون دیتا ہے. عزیزو، میں کچھ دیر پہلے مجھے بلڈ پریشر ہو گیا اچانک، بہت زیادہ. ایمرجنسی میں کیا، انہوں نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے بولا کہ ایک طرف سے دل کا خون نہیں صحیح چل رہا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی. گھر آ گیا، پھر مجھے کال آئی کہ تیرا ٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے دل کا ٹیسٹ کیا اور میں نے خداوند سے راستے میں کہا، خداوند میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، اور اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو خداوند میں تیار ہوں. ڈاکٹر جس نے مجھے بولا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ 1 2 3 نہیں بلکہ زیادہ سٹنٹس کی ضرورت ہے، اس نے ٹیسٹ کیا، یہاں سے دل کے اندر گیا، میں نے سارا دیکھا اسکرین پہ. تو مجھے 20 منٹ کے بعد کہنے لگا کہ انتھنی میں نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، لیکن میں دوسرے کیمرے کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہوں. عزیزو، اس نے دوسرے کیمرے کے ساتھ ٹیسٹ کیا. 10 منٹ کے بعد بولنے لگا کہ بھئی آپ کا دل سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے بولا کہ ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو عزیزو، جب میں اسٹیچر پر پڑا تھا اس آپریشن روم میں، تو میں بے چین نہیں تھا. میں آرام سے بیٹھا تھا، میری نبض بھی آرام سے چل رہی تھی، اور میں سکون سے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبض چل رہی ہے. دل کے اندر وہ گیا، میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا اور میں بالکل سکون سے بیٹھا تھا. مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا خدا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کی میں دن رات عبادت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. تو یہ سب کچھ صحیح ہو گیا. تو عزیزو، ایسے ہی میں کام پہ بھی تھا اور وہاں پہ بھی دیکھا کہ جو لوگ خدا کے بغیر ہیں ان کی زندگی کیسی ہے. ہمارے ساتھ ایک نیا آدمی آیا، وہ بڑا ایموشنل آدمی تھا. تو روز کام سے پہلے اس نے کوئی 10-20 گالیاں نکالنی خدا کو، جیسے خدا کو گالیاں نکالتے، ایک فیشن ہے وہاں پہ. میں نے اس کو بولا دیکھو اگر تم ایسی بات کرو گے نا، ایسی بدتمیزی، تو میں تیرے ساتھ کام نہیں کرتا. میں پیچھے چلا گیا اسٹور میں. میں 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو میں سکون سے آ رہا ہوں، تو مجھے کہتے تیری یہ عادت مجھے اور زیادہ تنگ کرتی ہے کہ تو سکون سے ہے اور میں اتنا پریشان ہوں، اتنا کام ہے. کدھر کام ہے؟ کوئی بھی کام نہیں. عزیزو، پھر
میں ناراض تھا اس کے ساتھ. میں نے بولا دیکھو میں تمہیں بتاؤں پتہ میں سکون میں کیوں, میرے پاس خداوند ہے اور تیرے پاس خدا نہیں, تجھے خداوند کی ضرورت ہے. عزیزو ایک ہفتے کے بعد ہم نے پھر کام کیا کٹھے, تو مجھے بولا انتھنی ادھر آؤ, انتھنی ادھر آؤ. میں نے بولا نہیں میں نہیں آؤں. مجھے پکڑ کے لے گیا, ادھر آؤ. کیا بات کیا, کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی. اور عزیزو یقین جانیں کہ اس کی زندگی میں سکون آ گیا. جو آدمی سارا دن گالیاں نکالتا تھا, خدا کے نام کی تہذیب کرتا تھا, اس کی زندگی میں چینج آ گیا. خداوند نے اس کی زندگی میں سکون دے دیا. تو عزیزو ایسی بہت سی مثالیں, زندہ مثالیں ہیں. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے کہ زندگی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کا سکون, وہ صرف خداوند کے پاس ہے. ہمیں کہیں سے سکون نہیں مل سکتا. آپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی بے-چینیوں کو, اور وہ تویز کراتے ہیں, دھاگے کراتے ہیں, پتہ کیا کیا چلے کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے کیونکہ وہ غلط بندے کے پاس جا رہے ہیں. اور صحیح سکون لینے کے لیے انہیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا اس دنیا میں اس لیے آیا, یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا کہ ہمیں بچائے, تاکہ ہم آسمان پر اس کے ساتھ رہیں, بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں, اور عزیزو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اور اگر آپ نے خداوند کو زندگی نہیں دی تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے چرچز میں, کیتھولک چرچ میں, انہوں نے مجھے موقع دیا. میری ایک عزیز کی ڈیتھ ہوئی, تو وہ فادر تھا, تو فادر نے بولا کہ آئیں ہم اس مرحومہ کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند اسے جنت میں جگہ دے. میں بڑا بے چین تھا, میں نے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, میں بیٹھا رہا. بعد میں اٹھ کے گیا, میری باری تھی, میں نے خداوند کا کلام کیا, اور میں نے انڈائریکٹ ان کو یہ نہیں بولا کہ آپ نے غلط بولے. میں نے یہ کہا سب کو, میں نے بولا کہ اگر یہ سوچ ہو کہ میں جتنے مرضی گناہ کروں کوئی بات نہیں, میرے بچے میری بات میرے لیے دعا کریں گے اور میں خداوند کے پاس چلا جاؤں گا, تو عزیزو یہ غلط بات ہے. کیونکہ یہ اس زندگی میں آج آپ کے پاس موقع ہے, شاید کل یہ آپ کو موقع نہ ملے, شاید دوبارہ آپ کو یہ موقع نہ ملے. پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا اس دنیا میں. شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں, آپ میں سے کوئی اس دنیا میں نہ رہے. تو عزیزو ہمیں ہر وقت سوچنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ جیسے بھائی نے گیت گایا, بات بتائی 10 کو آدمی کی کہ 5 بیوقوف تھی اور 5 عقل مند. تو بیوقوف نے سوچا خداوند کے آنے میں بڑی دیر ہے, اور عقل مند خداوند کے انتظار میں تھی, دلہا کے انتظار میں تھی. اور جو انتظار میں تھی, دلہا اچانک آ گیا اور وہ خداوند کے ساتھ چلی گئی اپنے دلہا کے ساتھ. اور جو وہ بیوقوف تھی وہ دروازے کو نوک کرتی رہی, کھٹکھٹاتی رہی کہ خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اور عزیزو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا. اور یہ باتیں جو کلام میں لکھی ہیں یہ سچی باتیں ہیں, پر حق ہیں. عزیزو آخر میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے یہ پانی جہاز سے لیا, انہوں نے دیا تو میں نے رکھ لیا, میں نے بولا چلو کام آ جائے گا بعد میں پی لو گا.
تو یہ پانی ہم پیتے ہیں، اکثر یہ ایسی چیزیں لیتے ہیں، او یہ نیسلے کا ہے، ہاں بھائی بڑا صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے کئی بار ادھر باہر پڑھا ہے کہ بریانی کھانے سے کتنے بچوں کی، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ بریانی، یہ نیسلے کا پانی، یہ بالکل پیور ہے، بالکل صحیح ہے۔ عزیزوں، یہ دنیاوی چیزیں آپ کی جان لے سکتی ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن پاکستان میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جانے گئے۔ ایک چیز میرے پاس ہے جو آپ کی جان نہیں لے سکتی، وہ آپ کو جان دے سکتی ہے، اور عزیزوں وہ خداوند کا یہ زندہ کلام ہے، یہ کلام آپ کو زندگی دے سکتا ہے، آپ کی زندگی نہیں لے سکتا۔ اور عزیزوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں میں بچا ہوں یا نہیں، تو عزیزوں یہ مت سوچیں کہ میں کل کر لوں گا، کل کر لوں گی۔ بہنیں، بیٹیاں، سارے بزرگ، سارے بھائی، سب، خدا سب سے محبت کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، سب کو بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے میرے جیسے شخص کو جو ایک بار دولت کمانا چاہتا تھا، مجھے اس نے بولا کہ نہیں، تو نے دولت نہیں کمانی بلکہ تو نے میری خدمت کرنی ہے۔ اور اسی لیے عزیزوں میں وہاں کی لائف چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں۔ آج آپ یقین جانیں کہ میں 4 سال کے بعد پاکستان آیا ہوں، اور مجھے گھر میں اتنی سردی لگ رہی تھی کہ میں سوئٹزرلینڈ میں -10-15 پہ میں نے کبھی سوکس، جرابیں نہیں پہنی، اور یہاں پہ میں نے سوکس پہنے تھے تو میرے پاؤں ٹھنڈے تھے، لیکن پھر بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، گیس نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، میں نے نہانا تھا، تو پھر میں نے بولا کہ ہاں ہاللیلویا، خداوند تیری خدمت ایسے کی جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے۔ اگر میں گھر میں رہوں، اپنی لائف ٹھیک ہے، چل رہی ہے، تو کیا ہے عزیزوں، لائف یہ ہے کہ آپ خداوند کے لیے غریب بن جائیں، حلیم بن جائیں، تاکہ خداوند کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں اور خداوند کو اپنی زندگیاں دیں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے بیٹی ہیں، یہ سب خداوند کے پاس جائیں، اور جب ہم آسمان پر ہیں تو بولیں انتھنی میں ہوئی نوئی، ایسے ہو، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ ہم خداوند کے حضور میں ہوں گے اور خداوند کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں کہ خداوند ہم تیرے پاس آ گئے۔ اور عزیزوں، کبھی اگر آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ خدا تو آپ سے پیار نہیں کرتا، خدا نے آپ کی یہ ضرورت پوری نہیں کی، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، عزیزوں میں ایک بات آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کبھی آپ کو زندگی میں یہ سوچ آئے، یہ خیال آئے کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، تو اس صلیب کی طرف دیکھیں جس پر اس کا بیٹا جان دے رہا تھا، اور وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بچایا نہیں۔ یسوع مسیح کی تمام دعائیں خداوند نے سنی، لیکن ایک دعا یسوع مسیح کی خدا نے نہیں سنی۔ خداوند نے یسوع مسیح کی اس دعا کا جواب نہیں دیا، اور وہ دعا تھی جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ،
अगर तेरी मर्जी है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और खुदावंद ने कहा, नहीं, तुझे मैंने इसलिए भेजा है कि तू अपनी जान दे ताकि सारी दुनिया को बचाने का जरिया बने। और अजीजों, आप ये समझें कि आज खुदावंद आप में से सबको बचाना चाहता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, आपकी जिंदगी में सुकून देना चाहता है, ताकि आप खुदावंद में सुकून के साथ रहें। आपको कोई डर ना हो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। देखिए, उधर स्विट्जरलैंड में सारी चीजों की कीमतें आसमान पर चढ़ गई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, अंश नहीं, कभी महंगाई होगी। मैंने बोला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी महंगाई है। मैंने बोला कि देखो, हम अकेले थोड़े हैं, खुदा हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अजीज़ों, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदा अपने लोगों को देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनको मांगने से पहले देता है। एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। पास्टर खालिद यहाँ पे बैठे हैं, ये चंद माह से ये जॉबलेस हैं, इनके पास काम नहीं है। मैं इस भाई से मैंने कभी ये नहीं सुना कि बाजी मर गए, बड़ा बुरा हाल है, इन्होंने कभी नहीं बोला, बल्कि इन्होंने हमेशा ये कहा कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ वो मेरी सुनता है। थैंक यू भाई, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और चीज़ों, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आज अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है तो आगे आ सकता है। आज मौका है। ये मत सोचे कि मैं कल अपनी जिंदगी दूंगा, कल किसी ने नहीं देखी। आज के लिए आज ही का दिन काफ़ी है, और फैसला आज करना है, कल पे ना छोड़ें कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कल जिंदगी दूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शर्माई मत कि मैं जाऊंगा तो वो देखेगा तो मुझसे क्या कहेगा। अजीज़ों, मैं आपके सामने आंसू बहा रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ यार, कह सकता हूँ कि बाद में मुझे बोलेंगे कि यार ये रोकता था। अजीज़ों, ये मोहब्बत है आप सबके लिए मेरे दिल में कि आप बच जाएं, आपकी जिंदगियाँ बच जाएं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में सुकून दे तो आप आगे आ जाएं, ताकि हम आपके साथ मिलकर दुआ करें और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में सुकून दे। और आप महसूस करेंगे कि जब आप घर में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, एक नई रोशनी होगी आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में। थैंक यू।